السلام علیکم ویورس، لیسن نمبر 3 کے ساتھ میں اپنے کورس کا اپنے لیسن کا جو ہے آغاز کروں گی۔ لیسن نمبر 3 میں ہم نے پچھلے چیپٹر میں جو ہے پچھلے لیسن میں یہ پڑھا تھا کہ کون سے ساؤنڈ جو ہے کون سے لیٹر کیا ساؤنڈ دیتے ہیں، تو اس میں کچھ حروف جو ہیں اردو کے وہ آپ کو مسنگ دکھ رہے تھے، تو اس لیسن میں انشاءاللہ ہم اس کو کور کریں گے، اور جب یہ ہمارے تمام حروف کور ہو جائیں گے تو پھر ہم جو ہے ان تمام حروف کے بعد ہم جو جس طرح اردو میں نام لکھتے ہیں یا آج کل ٹیکس کرتے ہیں میسج، تو بات اردو میں کنوے کی جاتی ہے لیکن حروف جو ہے وہ انگلش کے لیے جاتا ہے، تو وہ کیا ہوتا ہے؟ تو پہلے ہمارے پاس جو حروف میں سے آپ نے چا دیکھا ہوگا، جین کے بعد جو چا آتا ہے، چا سے چڑیا، آپ نے وہ دیکھا ہوگا کہ اس کے لیے آپ کے پاس جو ہے کوئی انگلش کا کوئی لیٹر نہیں تھا، تو اس کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ سی کے بعد جو ایچ ہوتا ہے، سی ایچ جب مل جاتا ہے تو یہ چا کا ساؤنڈ دیتا ہے۔ بہت سے لوگ جو لازمی، میں نے آپ سے بار بار یہ کہہ رہی ہوں کہ یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو بالکل سٹارٹ سے، جو بالکل زیرو سے سٹارٹ کر رہے ہیں، تو اب یہ نہ ہو کہ آپ میں سے کوئی شخص جو ہے، دیکھیں کرٹیسائز اس وقت کریں جب کرٹیسائز کا وہ لگ رہا ہو کہ ہاں کرٹیسائز کرنا چاہیے، تو میں نے آپ سے بار بار ایک چیز پہ میں نے زور دیا ہے کہ یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو بالکل سٹارٹ سے، جو بالکل زیرو سے، یعنی ایک قاعدے سے میں شروع کر رہی ہوں، تو اس میں انگلش کی کیمسٹری کو مت لیجیے گا کہ آپ کہیں کہ کیمسٹری میں سی ایچ ہوتا ہے اور وہ جو ہے کھا کا ساؤنڈ دیتا ہے، کاف کا ساؤنڈ دیتا ہے، تو یہ میرے ان لوگوں کے لیے ہے جو بالکل سٹارٹ سے کر رہے ہیں، جو کیمسٹری اور فزکس سے ان کو ابھی جو ہے اتنی زیادہ ہائی نو نہیں ہے۔ کچھ بچے ایسے بھی ہیں جو 6 7 8 لیول پہ پہنچتے ہیں اور وہ ٹھیک طرح سے جو ہے وہ ریڈنگ نہیں کر پاتے، تو انشاءاللہ فردر لیسنس میں ہم اس کو بھی وہ کریں گے کہ وہ پزل ہو جاتے ہیں، کیونکہ انگلش کے کچھ ایسے رول ہیں کہ وہ رول پھر ریڈنگ میں اپلائی نہیں ہوتے، تو وہ انشاءاللہ ہم آگے والے لیسنس میں اس کو کور کریں گے۔ ابھی بات ہو رہی ہے چا کی۔ چا کے لیے ہمارے پاس دو لیٹر ہم جب جوائن سے لکھتے ہیں سی اور ایچ، تو یہ چھا کا ساؤنڈ دیتا ہے۔ اسی طرح نیکسٹ حرف جو ہے وہ خا کا ہے، تو خا کے لیے آپ کے اور ایچ لکھیں گے، اس کے بعد اگر کوئی نام لکھنا چاہ رہے ہیں تو وہ لکھیں گے، جیسے اگر آپ خدیجہ یا خرم لکھنا چاہیں تو خدیجہ اور خرم میں پہلے خا کے لکھنے کے لیے آپ کو کے ایچ لکھنا پڑے گا۔ اسی طرح آپ کو ایک اور حرف دیکھ رہا ہوگا شین، تو شین کے لیے بھی جو ہے آپ نے دیکھا تھا پچھلے لیسن میں کہ کوئی لیٹر موجود نہیں تھا، تو اس کے لیے بھی دو لیٹر ملا کے جو ہے ایس ایچ جب ہم ملاتے ہیں تو یہ شین کا ساؤنڈ دیتا ہے۔ اس کے بعد غین، شین سے جیسے شازیہ، شائستہ، اسی طرح ہم غین کی بات کریں گے تو غین جو ہے وہ جی ایچ جب کمبائنلی لکھا جاتا ہے تو آپ نے غا کا ساؤنڈ دینا ہے۔ جیسے اب اگر آپ خدیجہ لکھنا چاہیں تو کیسے لکھیں گے؟ تو پہلے خا جو جی اور ایچ ہے، جی ایچ، صرف جی ایچ خا کو کمپلیٹ کرے گا۔ اس کے بعد اگر الف ہے تو الف میں آپ کو بتا چکی ہوں کہ الف کے لیے جو ہے وہ اے کا لیٹر اے کا استعمال کیا جاتا ہے۔ دال آپ کو بتایا تھا کہ ڈی کا استعمال کیا جاتا ہے، پچھلے لیسن میں آپ کے ساتھ اس چیز کو شیئر کیا تھا کہ ڈی کا استعمال کیا جاتا ہے۔ آئی کو زیر اور یا کا استعمال کیا جاتا ہے۔ جیم کے لیے جا کا استعمال کیا جاتا ہے اور پھر وہ تو اے آ جاتا ہے خدیجہ، صحیح۔ تو اسی طرح اگر ہم شازیہ لکھنا چاہیں تو شازیہ میں پہلے ہم شین کے لیے ہمیں ایس ایچ لکھنا ہوگا، یعنی جو ایس ایچ ایک ساتھ ہے وہ شین کا ساؤنڈ نکالے گا، اس کے بعد جو الف ہے وہ پھر آپ نے آگے چل کے اس کو کرنا ہے۔ تو غزالہ جو ہے اگر ہم غزالہ لکھیں گے یا غزل لکھیں گے تو غزل اگر ہم لکھنا چاہیں جی ایچ اے ایل، جیسے آج کل میں نے آپ سے کہا کہ ٹیکسٹ جو ہے وہ جیسے اگر اس کو پڑھے تو غزل، سوری جو ہے جی ایچ اے زیڈ اے ایل، غزل، تو ہم غزل کے لیے جی ایچ اے زیڈ اے ایل کا استعمال کرتے ہیں۔ تو اب جیسے آج کل ہے کہ آپ کیسے ہیں، اگر اب ایک سینٹینس جو ہے ہم لکھنا چاہیں آپ کیسے ہیں، تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ اکثر میں نے تو ان لوگوں کو بھی دیکھا ہے کہ وہ بھی کوشش کرتے ہیں کہ انگلش لیٹرز کا استعمال کرتے ہوئے اپنی بات کنوے کریں، تو وہ آپ میں اگر آپ دیکھیں تو اے ہے اور اے سے پہلے مد ہے، یعنی آ کا اور ساؤنڈ دیا جا رہا ہے، تو اس کے لیے ہم ڈبل اے پی آ،
صحیح. تو اسی طرح جو ہے ہم اپنی جو بھی بات جو ہے کیسے لکھنا چاہیں تو ہم کیسے KAISAY کیسے سے کر لیتے ہیں HAI. کیونکہ ہیں میں آپ دیکھیں گے نون غنہ کا استعمال کیا جاتا ہے اور نون غنہ کا استعمال کے لیے جو ہے ہم این کا استعمال کرتے ہیں. تو اب جو چیزیں آپ کو نہیں بھی کروائی ہوں گی تو پریکٹس کے دوران ساتھ ساتھ اگر کوئی چیزیں مس نہیں ہوئی ہیں لیکن وہ وہاں پہ پڑھا نہیں سکتے تھے کہ کچھ حروف آپ کو ایسے دکھ رہے ہوں گے کہ وہ پڑھائے نہیں، لیکن وہ جیسے جیسے ہم ناموں کی پریکٹس کریں گے تو وہ ساتھ ساتھ جو ہے ہم اس چیز کو پریکٹس میں کرتے کرتے ہم اس سے جو ہے ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ یہ اس طرح کرنا ہے. تو مجھے امید ہے کہ آپ کو آج کا لیسن بھی پسند آیا ہوگا. اور میں یہ بات بار بار اپنے اسٹوڈنٹس کو کہتی ہوں کہ کوئی بھی چیز جو ہے واٹ ایور جو بھی ہو وہ میمورائزیشن سے نہیں آتا ہے، کیونکہ میمورائزیشن کچھ ایسے حالات ہوتے ہیں کہ آپ میمورائزیشن جو ہے آپ بھول جاتے ہیں، لیکن جو ٹرکس ہوتی ہیں وہ ہمیشہ انسان کو جو ہے یاد رہتی ہیں. تو ہر چیز کو سیکھنے کے لیے ٹرکس آسان طریقوں کا استعمال کرنا چاہیے. تو مجھے امید ہے کہ میری یہ کاوش بھی آپ کو پسند آئے گی. تو پلیز اگر جیسے یہ آپ کے لیول کا نہیں ہے، آپ کو لگ رہا ہے کہ آپ کے لیول سے نیچے کا ہے، تو آپ اس کو شیئر کریں، اس سے بھی یہ کہیں کہ اس کو آگے شیئر کریں. ہو سکتا ہے کہ جس کو میں یہ پڑھانا چاہوں آپ کے شیئر کرنے سے میرے میسج وہاں تک پہنچ جائے. کیونکہ میں نے بہت اسٹرگل کی کہ مدارس میں مجھے جو ہے الاؤ کیا جائے کہ میں وہاں پڑھاؤں، کیونکہ وہاں کے بچے انگلش سے کافی دور ہیں. اور اگر آپ دیکھیں تو ہمارے ہر سبجیکٹ میں انگلش کو جو ہے وہ زبردستی گھسایا ہے. واٹ ایور جو بھی آپ بولیں، ہمارے فارم، ہمارے واٹ ایور جو بھی ہماری معمولات ہوتی ہیں اس میں انگلش ہی ہمیں جو ہے دکھتی ہے. تو اکثر وہ لوگ جو ہے بہت ڈس اپوائنٹڈ ہوتے ہیں اپنے اس فاصلے سے کہ انہوں نے عالم بننا ہے. میں یہ بات بار بار اس لیے کہہ رہی ہوں کیونکہ میں نے اکثر مدارس میں ان لوگوں سے یہ ریکویسٹ کی کہ آپ مجھے پڑھانے دیں، میں آپ لوگوں کے اسٹوڈنٹس کو پڑھانا چاہتی ہوں، میں ان کی اس ڈس اپوائنٹڈ کو جو ہے دور کرنا چاہتی ہوں. لیکن مجھے پرمیشن نہیں ملی، تو مجھے یہ پلیٹ فارم اچھا لگا کہ چلے اس طرح نہیں تو اس طرح جو ہے میں اپنا پیغام ان تک پہنچا دوں. تو ہو سکتا ہے کہ یہ آپ کے لیے نچلے درجے کا سبق ہو، لیکن یہ کسی کے لیے جو ہے اس کے لیے مطلب فائدہ مند ہو، اس کے لیے یہ ضروری ہو، اس کے لیے یہ خاص ہو. تو پلیز آپ کے شیئر کرنے سے ہو سکتا ہے کہ آپ نے شیئر کیا ہو، پھر آپ نے جس کو شیئر کیا اس نے شیئر کیا، اور اس طرح شیئر کرتے کرتے یہ اس شخص تک پہنچ جائے جس شخص کے لیے یا جس عوام کے لیے، جس آڈینس کے لیے میں نے جو ہے اس لیسن کو، اس کورس کو ترتیب دیا ہے. تو مجھے امید ہے کہ آپ کو میری کاوش پسند آئے گی. تو پلیز لائک ضرور کیجیے گا اور شیئر بھی کیجیے گا، اور پلیز سبسکرائب بھی ضرور کیجیے گا، اور اپنے خاص آراء سے ہمیں مستفید بھی کیجیے گا کہ میری یہ کاوش آپ کو کیسے لگی اور میں اس کو اور کیسے مزید بہتر بنا دوں. تو انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ملیں گے جو ہماری لیسن نمبر 4 ہوگی. اور میں آپ سے دوبارہ بتا دوں کہ اگر آپ لیسنس کے علاوہ کچھ چیز کوئک میں پوچھنا چاہ رہے ہیں، اگر آپ کے پیپرس ہیں یا کوئی اسائنمنٹ ہے اس کو کمپلیٹ کرنے کے لیے آپ جو ہے لیسن اسکیپ کرنا چاہ رہے ہیں، لیکن فی الحال میرا لیسن 3 ہے اور آپ فوراً کوئی کسی بھی انگلش کے کسی بھی چیز کو سیکھنا چاہ رہے ہیں، تو آپ اپنے کمنٹس میں مجھ سے ضرور شیئر کیجیے گا. تو میں لیسن کے علاوہ بھی ویڈیو جو ہے اپلوڈ کر دوں گی. تو اجازت چاہتے ہیں. اللہ حافظ.